وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ایک حدیث لے کے دکھاؤ نا کہ آیت تطہیر ان کے شان میں ہے. ایک روایت لے کے آؤ, نبی نے ان کو آیت تطہیر ان کے شان میں پڑھی. ایک دکھاؤ پھر کہہ دو مطہرات. ایسے زبردستی مطہرات قرآن کے اندر ان جو مومنین کی جو مائیں ہیں اور حضور کی جو وائف ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. یہ اور بات ہے, مطہر اور ہے. امہات المومنین ہم مانتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, یہ بالکل صحیح ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امت کے مائیں ہیں, امت کے مائیں ہیں, مگر یہ کہ ان کو بعد میں طلاق مل جائے تو وہ امت کے مائیں ہیں, ہم اس کو بالکل مانتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں مطہرات, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مطہر اہل بیت علیہ السلام, جو عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کی ہے وہ امت کی مائیں ہیں, بشرطے کہ بعد میں ان کو طلاق نہ ہوئی ہو یا بشرطے کہ بعد میں وہ مرتد نہ ہوئی ہو, تو بلا شک بلا ریب امت کی مائیں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا, جہاد, ان کے خلاف قتال کرنا, یہ ارتداد ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. اما بعد, حسن اللیاری ایک بدبخت اور گھٹیا ترین شخص ہے, اس دور کا دجال اور اس دور کا گھٹیا ترین شخص اور دین اسلام کا غدار, امہات المومنین کا گستاخ, اہل بیت کا گستاخ, صحابہ کرام کا گستاخ. وہ کہتا ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ مرتد ہو گئی تھی. ارتداد کی وجہ کیا بیان کرتا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا؟ نہیں. اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا؟ نہیں. اللہ کے قرآن کا انکار کیا؟ نہیں. تو وجہ کیا بنی ارتداد کی؟ تو کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انہوں نے جنگ کی, اس لیے وہ مرتد ہیں. کیا یہ نظریہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا کہ جو میری مخالفت کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ تمام شیعوں کو یہ چیلنج ہے, اور حسن اللیاری تمہیں بھی, کہ اگر کوئی حضرت علی کا کوئی قول ہے تو پیش کرو کہ مجھ سے لڑنے والے, میرے خلاف جنگ کرنے والے, میری مخالفت کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ میرے پاس ہے جی قرب الاسناد. حضرت جعفر صادق روایت کر رہے ہیں, عن ابیہ ان علی علیہ السلام کان یقول لأہل عربہ وَإِنَّا لَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَهُمْ وَلَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی ان سے اس لیے جنگ نہیں کر رہے کہ یہ کافر ہیں, ان کو کافر قرار دے کر ہم ان سے جنگ نہیں کر رہے. جنگ صفین اور جنگ جمل والوں ہم کوئی ان سے کافر ہونے کی وجہ سے ان سے جنگ نہیں کر رہے, اور نہ ہی ہم اس لیے ان سے جنگ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. نہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں نہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں. یعنی جنگ جمل اور جنگ صفین والوں سے, یعنی کہ جنگ جمل اور جنگ صفین والے نہ ہمیں وہ کافر کہتے ہیں نہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں. ہمارے خیال کے مطابق ہم حق پر ہیں اور ان کے خیال کے مطابق وہ حق پر ہے. تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اور تم کیا بکواس کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان, تم کہتے ہو کہ ہم حضرت علی کے مانتے ہیں. تم کہاں حضرت علی کی مانتے ہو؟ تو کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حضرت علی کا فرما بردار ہوں, حضرت امام جعفر صادق کا فرما بردار ہوں؟ تو میں ان کو امام بھی مانتا ہے اور اس کی ایک بھی نہیں مانتا. تم امام جعفر صادق کے بھی باغی ہو, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی باغی ہو. ایک دوسری روایت ہے قربت الاسناد کی,
اس کے اندر بھی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق ولکنہ کان یقول ہم اخواننا بغوا علینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مخالفین کو جنہوں نے ان کے خلاف جنگ کی وہ ان کو نہ مشرک سمجھتے تھے نہ منافق سمجھتے تھے، بلکہ فرماتے تھے ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ صرف بغاوت پر اترے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہ وہ مشرک ہیں نہ منافق ہیں، اور تو ان کو مرتد بنانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ اور حوالہ دیکھیے، نہج البلاغہ کا ہی خطبہ نکال لیجئے۔ اہل جمل حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی تھیں، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، اور بھی کئی صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ جنگ باقاعدہ جنگ کے طور پر نہیں لڑی گئی، یہ باقاعدہ جنگ کی نیت سے نہیں ہوئی، تو ایک لیلۃ الحریر یہ ایک ایسی جنگ تھی جو کہ تو وہ تمہارے جیسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے شرارت کی، جس طرح کہ تم آج تفرقہ بازی کر رہے ہو نا، اسی طرح تمہارے آباء و اجداد تھے، وہ اسی طرح انہوں نے شرارت کی اور مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر جنگ ہوئی، وہ تمہارے جیسے شیطانوں کی وجہ سے ہوئی، کوئی ان کی آپس میں مخالفت نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام عائشہ صدیقہ کو کافر کہتے تھے، نہ حضرت ام عائشہ صدیقہ حضرت علی کو کافر سمجھتی تھیں، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے تھے، لیکن تمہارے جیسے شیطانوں نے ان کے اندر شرارت کی اور اس شرارت کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی، تو وہ جو شریر تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر بھی حملہ کیا، حضرت ام عائشہ صدیقہ کے لشکر پر بھی حملہ کیا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ نے سمجھا کہ حضرت علی نے حملہ کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ نے حملہ کیا ہے، تو ان کے لوگوں کو بھی قتل کیا اور ان کے لوگوں کو بھی قتل کیا۔ تمہارے جیسے شیطان لوگ جس طرح اس دور کے اندر بھی تھے، آج کے دور کے اندر تم ہو، اور وہ ساری رات لڑتے رہے آپس میں، 20,000 لاشیں بچ گئی تھیں اس غلط فہمی میں، اور تم کہتے ہو کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ کافر تھیں، مرتد ہو گئی تھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جنگ جمل تو اچانک شروع ہو گئی تھی، جنگ صفین تو باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ لشکر شام لے کر آئے تھے۔ اس کے بارے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سن لے۔ وقال علیہ السلام وکانا والظاہر وان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ فرمایا کہ یہ بات اس طرح شروع ہوئی کہ ہمارے اور اہل شام کے درمیان کہ بات آمنا سامنا ہوا، ان ربنا واحد، ہمارا رب بھی ایک، ونبینا واحد، اور ہمارا نبی بھی ایک، ودعوتنا فی الاسلام واحد، اور ہماری دعوت اسلام بھی ایک، ولا نستزیدہم فی الایمان باللہ وتصدیقم، اور نہ ہم ان سے نہ ایمان باللہ میں زیادہ ہیں اور نہ ایمان بالرسالت میں ان سے زیادہ ہیں، ولا یستزیدوننا، اور نہ وہ ہم سے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت میں زیادہ ہیں، نہ ہم ان سے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت میں زیادہ ہیں، اور نہ وہ ہم سے، یعنی کہ نہ ہم ان سے، نہ اہل شام ہم سے زیادہ ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے یہ اعلان کر دیا اپنے خطبہ میں کہ جو ایمان باللہ میں یا ایمان بالرسالت کا انکار کرے گا وہی دار اسلام سے خارج ہوگا۔ اگر وہ ایمان باللہ میں بھی مکمل ہے، ایمان باللہ بھی رکھتا ہے اور ایمان بالرسالت بھی رکھتا ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اور تم نے
ارتداد کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کو بنا دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرما دیا کہ جو ایمان باللہ بھی رکھتا ہے، ایمان بالرسالت بھی رکھتا ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور جو اس کا اقرار کر رہا ہے، ایمان باللہ کا بھی اقرار کر رہا ہے، ایمان بالرسالت کا بھی اقرار کر رہا ہے، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ والامر واحد مختلفنا فیہ من دم عثمان، ہمارا اختلاف تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے بارے میں تھا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کرنا ارتداد ہے، کفر ہے، حسن اللیاری جو کچھ کر رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں خائن اور کافر، چور اور چور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے، اسی حدیث میں ہے، تو پھر حضرت عباس پر بھی فتویٰ لگائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر لے کر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، وقال عباس، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور فرما رہے ہیں، یا امیر المومنین بینی و بین حاضل کاذب العاصم الغادر الخائن، نعوذ باللہ من ذالک، میں تو ان الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ میرے اور اس جھوٹے، اس غدار اور اس خائن کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے کوئی آدمی اگر کافر اور مرتد ہو جاتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، پھر ان پر بھی فتویٰ لگائیے نا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کچھ کہیں اور ان سے اختلاف ہو تو وہ پھر بھی اصحاب علی میں سے ہیں اور وہ معتبر ہیں، لیکن اگر حضرت ام عائشہ صدیقہ سے اختلاف ہو تو وہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا نے اپنے آپ سے اختلاف کو ارتداد اور کفر نہیں کہا، اگر کہا ہے تو لاؤ کوئی دلیل پیش کرو، ورنہ تمہاری کتابوں سے میں ایسے ایسے اختلاف ظاہر کروں گا، دکھاؤں گا کہ تمہاری طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔